अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ दिल दोस्त का जो एग्ज़ाम 1 का जो तारिया त्रेस है, जो तारिया नंबर 3 है, वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है जो मुझे सबसे आसान लगता है, ये वाला तारिया, क्योंकि आपने इसमें 3 टेक्स्ट हैं, 3 बंदों के बारे में वो पढ़ के, तो आपने यहाँ पे सिर्फ 6 जो है ना क्वेश्चन है उनके आपने जवाब देने हैं, और हर बंदे से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एक बंदे के साथ अटैच होता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है a continuación va a leer 3 textos de 3 personas que hablan de su primer trabajo। यहाँ पे लिखा है कि अब आप पढ़ने जा रहे हैं। बा अलेर मतलब आपको उस्तद फार्म में उन्होंने आपको मुखातिब किया है। 3 बंदों के बारे में आप टेक्स्ट पढ़ेंगे जो अपने पहले काम के बारे में बता रहे हैं। Después relacione las preguntas 14 a 19। उसके बाद आपने क्वेश्चन हैं जो 14 से 19 तक के, आपने उनका जवाब देना है। कौन los textos a b o c, जो 3 टेक्स्ट है ना, ए बी और सी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जिनके आपने जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से हैं। ये उन्होंने 6 क्वेश्चन है लिखा है। quién tenía una casa muy pequeña, किसके पास जो घर है वो बहुत छोटा था। अब आपने तीनों को जब पढ़ेंगे ना तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके पास घर छोटा था। पहले इस क्वेश्चन पढ़ लें ताकि जब आप उनके बारे में टेक्स्ट पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि किसके बारे में कौन सा क्वेश्चन उन्होंने दिया है। quién cambió pronto de casa, किसने बहुत जल्द घर चेंज कर लिया या तब्दील कर लिया। quién tuvo problemas con los vecinos, किसको अपने पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम थी या मसले थे। quién tenía que compartir casa, किसको घर जो है वो शेयर करना पड़ा, बांटना पड़ा। quién tenía que subir muchas escaleras, किसको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। quién vivía solo, कौन अकेला रहता था। अगर आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे ना कि किसके पास बहुत घर छोटा था, मतलब उसके बाद ये था काम्बियो प्रोंतो, किसको घर जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ा, मतलब कोई मसला हुआ होगा जिसकी वजह से उसने चेंज किया होगा। तुबो प्रॉब्लमास कौन लू बेसिनो, पड़ोसियों के साथ मसला होगा कि क्या वो लड़ाई करते थे, शोर करते थे। जहन में ये बात रखनी है। quién tenía que compartir casa, किसको घर शेयर करना पड़ा, मतलब आपने ये देखना है कि कौन अकेला रहता था, कौन जो है वो कपल थे, या कौन जो है वो मिलजुल के रहते थे। मतलब ज़्यादा सारे जो अपना घर ना हो, लोग डिफरेंट किस्म के जो लोग होते हैं उनके साथ शेयर करना पड़ता है। तो ये उस दिमाग में आपने रखनी है कि किसके पास ऐसा घर था जिसमें वो डिफरेंट बंदों के साथ घर को शेयर करता था। quién tenía que subir muchas escaleras, इसका मतलब है कि उसके पास लिफ्ट नहीं होगी, उसको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती होंगी, या लिफ्ट नहीं थी, या बहुत ऊंचे फ्लोर पे रहता था, उसकी कुछ मसले होंगे, ये आपने जहन में रखना है। quién vivía solo, कौन अकेला रहता। अगर इन क्वेश्चन को आप जहन में रखेंगे तो फिर ये टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल आसानी से आप उनके जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा है, ये अर्नेस्टो है, इसके बारे में यहाँ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। आपने पहले इस टेक्स्ट को गौर से पढ़ना है। yo me voy a vivir solo muy pronto, मैं बहुत जल्द अकेला रहने के लिए चला गया था। soy de una ciudad pequeña y me tuvo que ir a estudiar a la capital, मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ और मुझे पढ़ने के लिए दारुल हुकूमत जाना पड़ा। mi primo, मेरा कज़न, que es un poco mayor, मेरा कज़न जो थोड़ा सा मेरे से बड़ा है। या estaba allí estudiando ingeniería, वो वहाँ पे पहले से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था। मैं propuso irme a vivir con él, उसने मुझे तजवीज़ दी। propuso तजवीज़ करना होता है, उसने मुझे तजवीज़ किया। y con otros 2 compañeros, कि उसके पास आके रहूँ जहाँ पे वो ऑलरेडी 2 लड़कों के साथ रह रहा था। la casa estaba bastante cerca de la universidad, घर जो है वो यूनिवर्सिटी से काफ़ी नज़दीक था। y muy bien de precio, और कीमत भी जो है वो बहुत अच्छी थी। pero uno de los compañeros de piso era terrible, लेकिन उनमें से जो एक लड़का था, जो एक कंपानियर था, जो एक रूममेट था, वो काफ़ी ट्रबल मेकर था, मतलब बहुत ही उसकी आदतें जो है ना वो ठीक नहीं थी। ponía la música muy alta por la noche, रात को बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगा लेता था। no quería limpiar, सफाई नहीं करता था। invitaba a amigos todos los días, सारा दिन अपने फ्रेंड्स को वो इनवाइट करता था, मतलब हर वक्त उसके फ्रेंड्स आते रहते थे। después de 2 meses así, इसी तरह 2 माह के बाद, mi primo y yo buscar otro apartamento, मेरे कज़न ने और मैंने डिसाइड किया कि हम कोई दूसरा अपार्टमेंट ढूंढते हैं। un compañero
de clase, میرے ایک کلاس فیلو نے me dijo مجھے بتایا کہ en el piso de estudiantes donde él vivía کہ جس اسٹوڈنٹس فلیٹ میں وہ رہ رہا ہے había habitaciones libres y decidimos mudarnos a vivir con ellos. جس اسٹوڈنٹس فلیٹ میں وہ رہ رہا ہے وہاں پر ان کے پاس کچھ کمرے خالی ہیں. ہم نے ڈیسائیڈ کیا منتقل ہونا، اب ہم وہاں پر رہ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کوشچن کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کین تنیا una casa muy pequeña، تو ان کے پاس ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. کین cambió pronto de casa، کس نے جلد گھر چینج کیا تھا؟ تو یہ ارنیستو نے گھر چینج کیا تھا. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو وہاں پہ ایک لڑکا ٹربل دے رہا تھا، تو اس نے اور اس کے کزن نے ڈیسائیڈ کیا 2 ماہ کے بعد اس نے گھر چینج کر لیا تھا. تو ہم ارنیستو کے سامنے لگائیں گے، کراس لگائیں گے. کین tuvo problemas en los vecinos، یہاں پہ اس کو کوئی جو نیبرز کی کوئی ایشو نہیں تھا. کین tenía que compartir casa، تو یہ ارنیستو تھا، تو یہ بھی ہم ارنیستو کے سامنے کراس لگائیں گے. اب ہم پڑھیں گے خورخے کے بارے میں. cuando me casé، جب میری شادی ہوئی، mi mujer y yo alquilamos un apartamento de solo 30 metros cuadrados. میں نے اور میری جو بیوی ہے ہم نے ایک اپارٹمنٹ کرائے پہ لیا جو صرف 30 مربع میٹر تھا. los dos queríamos vivir en el centro، ہم دونوں سینٹر میں رہنا چاہتے تھے، مرکز میں رہنا چاہتے تھے، جو شہر کا درمیان والا حصہ ہوتا ہے نا. y fue lo único que encontramos que podíamos pagar، اور یہی ایک تھا جو ہمیں ملا تھا اور ہم اس کی ادائیگی کر سکتے تھے. solo tenía una habitación que usábamos como salón، ہمارے پاس ایک ہی کمرہ تھا جسے ہم ڈرائنگ روم، dormitorio، بیڈ روم، y cocina، بیڈ روم اور کچن کے طور پہ استعمال کرتے تھے. y un cuarto de baño mínimo، اور ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا. era perfecto para nosotros، ہمارے لیے وہ بالکل ٹھیک تھا. estaba en un edificio antiguo en pleno centro، ایک بہت ہی پرانی عمارت میں تھا اور بالکل شہر کے مرکز میں تھا. estábamos cerca de todo، ہم ہر چیز کے نزدیک تھے. y además teníamos unas vistas realmente bonitas، ہم لوگ ہر چیز کے نزدیک تھے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت نظارے تھے جو ہمیں اپنے فلیٹ سے نظر آتے تھے. el único problema era que estaba en el quinto piso، ایک ہی مسئلہ تھا اس کا کہ یہ 5th فلور پہ تھا، 5ویں منزل پہ تھا. y no había ascensor، اور وہاں پہ لفٹ نہیں تھی. pero éramos jóvenes، لیکن ہم جوان تھے. luego بعد میں cuando pensamos en tener familia، بعد میں ہم نے فیملی بڑھانے کا سوچا، مطلب انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں بچے لینے چاہیے. nos compramos un chalet، ہم نے ایک چالے جو ہوتے ہیں جیسے بنگلو ٹائپ ہوتے ہیں نا، ہاؤس ہوتے ہیں جو. compramos un chalet en las afueras، ہم نے شہر سے باہر ایک چالے خرید لیا، ایک گھر لیا. allí es donde vivimos ahora، جہاں ہم ابھی رہ رہے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کوشچن میں کون سا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کین tenía una casa muy pequeña، کس کے پاس گھر بہت چھوٹا تھا؟ تو یہ خورخے ہے. 30 مربع میٹر پہ اس کا گھر تھا جس میں ایک ہی کمرہ تھا، جس ایک ہی کمرے کو وہ ڈرائنگ روم، بیڈ روم اور کچن کے طور پہ استعمال کرتا تھا، اور چھوٹا سا ایک باتھ روم تھا. کین tenía una casa muy pequeña، کس کے پاس گھر بہت چھوٹا تھا؟ تو یہ خورخے ہے. اس کے سامنے کراس لگ گیا، یہ ہم نے آلریڈی لگا لیا تھا ارنیستو کے ساتھ. کین tuvo problema con los vecinos، اس میں کوئی پڑوسیوں کا مسئلہ نہیں تھا. کین tenía que compartir casa، آلریڈی ہم نے ارنیستو کے ساتھ لگا دیا. کین tenía que subir muchas escaleras، تو یہ تھا خورخے جس کی بلڈنگ میں جو اس کا گھر تھا وہ 5ویں منزل پہ تھا اور اس کے پاس لفٹ نہیں تھی تو اسے سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھی. تو یہ کراس لگا دیں گے خورخے کے سامنے. اب وکٹور رہ گیا، وکٹور کے ٹیکسٹ کو ہم پڑھتے ہیں. Yo viví hasta muy tarde con mis padres y con mis 3 hermanos، میں بہت عرصے تک اپنے ماں باپ اور 3 بہن bھائیوں کے ساتھ رہا تھا. tenía que terminar la universidad، مجھے یونیورسٹی ختم کرنی تھی. y no podía irme de casa porque los trabajos que encontraba tenían salarios muy bajos، میں گھر نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ جو مجھے جابز ملتی تھی، جو میں جاب ڈھونڈتا تھا، کیونکہ جو کام مجھے ملتے تھے ان کی تنخواہ بہت کم تھی. no podía alquiler، نہ میں کرائے پہ لے سکتا تھا.
y tampoco comprar, اور نہ ہی خرید سکتا تھا. Cuando por fin conseguí un buen trabajo, جب مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی, tenía claro que no quería compartir piso, تو یہ واضح تھا کہ میں فلیٹ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا کسی اور کے ساتھ. Prefería vivir en un lugar más pequeño, میں نے ایک چھوٹی سی جگہ میں رہنے کو ترجیح دی, pero mantener mi independencia, اور اپنی آزادی کو برقرار رکھا. کسی کے ساتھ وہ اپنا گھر شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا, بانٹنا نہیں چاہتا تھا. Después de mucho buscar, کافی تلاش کے بعد, conseguí un apartamento perfecto en un barrio céntrico, مجھے ایک محلے میں ایک اپارٹمنٹ مل گیا. A través de un programa de ayuda a la vivienda para jóvenes menores de 35 años, 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے لیے جو ہاؤسنگ امدادی پروگرام کے ذریعے مجھے ایک مرکزی محلے میں ایک بہترین فلیٹ مل گیا تھا. Después de mucho buscar, کافی تلاش کے بعد, consigue un apartamento perfecto, ایک اچھا فلیٹ مجھے مل گیا. En un barrio céntrico, ایک مرکزی محلے میں. A través de un programa de ayuda a la vivienda para jóvenes menores de 35 años, 35 سال سے کم لوگوں کے لیے جو ایک ہاؤسنگ اسکیم تھی, جو اس کی ہیلپ سے اسے ایک فلیٹ مل گیا. Estaba contentísimo, میں بہت زیادہ خوش تھا. Pero la familia que vivía arriba era muy ruidosa, لیکن جو فیملی میرے اوپر رہتی تھی وہ بہت زیادہ نوئزی تھی. Y mis vecinos de la puerta de al lado, اور جو میرے ساتھ والے پڑوسی تھے, dejaban la basura en la escalera, اپنا جو ربش ہے, جو کوڑا ہے, وہ سیڑھیوں پہ چھوڑ جاتے تھے. Un desastre, desastre mean کہہ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں تو ایک آفت, یہ کہہ سکتے ہیں کیا مصیبت ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں, اب رہ تو ویسے دو ہی گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے پڑھنے ضرور ہیں, یہ نہ ہو کہ وہ دوسرے دونوں کے ساتھ لگتے ہوں. پہلا والا جو ہے وہ لگ گیا تھا خورخے کے ساتھ لگ گیا, دوسرا جو ہے وہ لگ گیا تھا ارنیستو, تیسرا جو ہے quien tuvo problemas con los vecinos, تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو وکٹور ہے, جو اوپر والے تھے وہ شور کرتے تھے اور جو ساتھ والے تھے وہ کوڑا جو ہے وہ سیڑھیوں پہ چھوڑ جاتے تھے. وکٹور کو جو تھی وہ اپنے نیبرز کے ساتھ پرابلم تھی, تو یہ ہے اس کے ساتھ ہمارا لگے گا کراس وکٹور کے سامنے. quien vivía solo, کون اکیلا رہتا تھا, تو یہ کنفرم ہے کہ وکٹور ہے جو چاہتا تھا کہ میں چھوٹی جگہ میں بے شک چھوٹا فلیٹ لے لوں لیکن رہوں میں اکیلا تاکہ میری پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو, مجھے کوئی تنگ نہ کرے. تو یہ ہے وکٹور, تو اس کے سامنے بھی ہم لگائیں گے کراس. تو یہ اس طرح سے آپ کا یہ تاریہ حل ہو گیا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اور پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے جو ہے مشکل ورڈز اور ان کی ٹرانسلیشن بتانے لگی ہوں آپ کی ووکیبلری کے لیے. یہاں پر ہے پیکینیا اسمال چھوٹا, کامبیو چینج تبدیل, بیسینوس پڑوسیوں کہتے ہیں, اس کو انگلش میں کہتے ہیں نیبرز, ایسکالیراس اسٹیئرز سیڑھیاں, می پریمو مائی کزن میرا کزن یا میرا کزن میرا چچا زاد یا ماموں زاد جو بھی ہے کزن ہی کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں بھی. پروپوسو سجیسٹ تجویز دینا, بستانتے انف کافی ہے, مودارنوس یہ ورب ہے مودار جس سے کہتے ہیں ٹو موو, لیکن یہاں پہ مودارنوس انہوں نے اپنے بارے میں بولا ہوا ہے تو وہ منتقل ہونا یا شفٹ ہونا. میں کاسے آئی گاٹ میریڈ, جب میری شادی ہوئی, اور یہ اس کا ورب ہے کاسار. انکونٹراموس وی فاؤنڈ, یہ ورب ہے. انکونٹرار فائنڈ ہوتا ہے کچھ ڈھونڈنا ہو اور ہمیں مل جائے تو اسے کہتے ہیں انکونٹراموس, وہ ہمیں ملا تھا. ایڈیفیسیو بلڈنگ عمارت, اسینسور لفٹ ایلیویٹر, اسے بھی لفٹ ہی کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں بھی. کونسیگی آئی گاٹ ہمیں ملا تھا, کونسیگیر اس کی یہ ورب ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ انکونٹراموس انکونٹرار جب ہم بہت زیادہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں مل جائے, اور کونسیگی ہمیں مل جانا. مانتینیر مینٹین برقرار رکھنا. کونتنٹیسیمو ایکسٹریملی ہیپی بہت زیادہ خوش ہونا. روئیدوسا نوئزی شور کرنے والا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی کوشش جو ہے اس سے کافی ہیلپ ملی ہوگی. تو ٹھیک ہے, اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.